أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلیل۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ تفسیر: رجب 9 ہجری میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ شاہ روم نے مسلمانوں پر حملے کے لیے لشکر جمع کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کا حکم فرمایا۔ اس زمانے میں قحط سالی اور گرمی کی شدت تھی، سفر بھی دور کا تھا، نیز دشمن تعداد میں زیادہ اور مضبوط تھے، اس لیے لوگوں کو گھروں سے نکلنا مشکل محسوس ہو رہا تھا، اور منافقین جن کے نفاق کا راز فاش ہو چکا تھا وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ ان مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام بڑا کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے مفلوق الحال اور پریشان تھے۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دل کھول کر مال خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر قیام فرمایا، مگر چونکہ ہرکل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا یقین تھا، اس لیے اسے خوف ہوا اور وہ مقابلے میں نہ آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں لشکر بھیجے اور حاکم دومت الجندل اور حاکم ایلا سے جزیہ پر صلح فرمائی۔ واپسی پر جب مدینہ کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام کرے نہ پاس بٹھائے جب تک ہم اجازت نہ دیں، تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا۔ اسی باب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا گیا: اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو، یعنی تم دنیا اور اس کی لذات کی طرف مائل ہوتے ہو۔ جب سفر کی مشقتوں اور تھکاوٹ کو ناپسند کرتے ہو، یا یہ معنی ہے کہ تم اپنی زمین اور اپنے شہروں میں رہنے کی طرف مائل ہو جاتے ہو۔ فرمایا: کیا تم آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے کہ دنیا کی لذتیں اور نعمتیں فنا ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تفسیر: فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے بہتر اور فرمانبردار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف خدمت سے سرفراز فرمائے گا
اور تم مدد ترک کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کا مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ ترجمہ: اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تفسیر: یہاں ایک اور انداز سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، اور اس وقت ان کے ساتھ صرف ایک شخص یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو یہاں بدرجہ اولا مدد فرمائے گا۔ مزید فرمایا کہ جب دونوں غار ثور میں تھے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کو دیکھ کر عرض کیا کہ اگر ان میں کوئی اپنے پاؤں سے نیچے کی طرف دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا، اس پر اپنے ساتھی سے فرمایا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مدد و نصرت کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور فرشتے نازل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی کہ فرشتوں نے کفار کے چہروں اور نگاہوں کو آپ کی طرف دیکھنے سے پھیر دیا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دشمنوں کا مکر پھیر کر ان کی مدد فرمائی، اور پھر میدان بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور اس نے کافروں کی بات یعنی شرک یا دعوت کفر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کو نیچے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات یعنی توحید یا دعوت اسلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کا وعدہ الہیہ ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اہم بات، اس آیت میں کئی اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ آپ کا صحابی ہونا خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ شرف آپ کے علاوہ کسی اور صحابی کو عطا نہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص الخاص قرب پایا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثانی فرمایا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن کا سب سے پہلا نمبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔